السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون پاک لے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ توبہ 10واں پارہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، اللہ نے مہینوں کی گنتی کو اس وقت سے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی عزت اور تکریم اور زیادہ کرنا۔ ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم بطور خاص ان 4 مہینوں میں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز دوستو، محرم الحرام
کا آغاز ہو چکا ہے، آج شاید 3 تاریخ ہے۔ یہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت، عزت اور تکریم کو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ایک بات۔ دوسرا یہ سمجھ لے کہ محرم کی جو حرمت ہے اس کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے۔ واقعہ کربلا تو نبی پاک کے دور کے بعد ہوا ہے، اور اس مہینے کی حرمت تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے، یعنی کہ جب سے دنیا کا آغاز کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے نا یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے اللہ نے اس کی حرمت کا اعلان بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تمہیں چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں خاص کر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے تو متواتر ہیں لگاتار، اور ایک آگے ہے ذیقعد، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ لگاتار مہینے نا 3۔ 2 مہینے پیچھے گزر گئے جو حج کے تھے، اور تیسرا یہ مہینہ محرم کا ہے، اور چوتھا آگے جا کے ہے رجب۔ یہ 4 مہینے اور مزید میں رکھیے ذرا سارے، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ان مہینوں میں خاص کر انسان کو اپنے گھر کے اندر بھی اور باہر بھی لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، لوگوں میں لڑائیاں ڈالنے سے، اللہ رسول کی نافرمانی سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں جو مرضی کرتے رہے۔ جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا 12 مہینے ہی غلط ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں تو خصوصی طور پر بندے کو خیال کرنا چاہیے۔ کئی بندے بڑے شریف النفس ہوتے ہیں، وہ باہر کسی نال نہیں لڑتے کہ اپنی بیوی نال گھر لڑی جاندے، خام خواہ نہیں بھی نہیں، گھر کے اندر بھی نہیں لڑنا، باہر بھی نہیں لڑنا۔ یہ محرم الحرام وہ عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد پورے سال کے اندر محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، محرم الحرام کی۔ اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، تو نبی پاک فرض سمجھ کر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس مہینے کے اندر؟ کل چونکہ جمعہ تھا تو میں کھڑیاں میں پتہ آپ کو جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے اس سے کچھ مسائل بیان کیے۔ ایک حجام، وہ ہمارا ہم صاحب ہی ہے اور مستقل میرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، وہ کہنے لگا قاری صاحب انہوں مہینے سے لوگ آتے بھی پہلے 10 دن سے جامت بھی نہیں کروانی۔ میں کہا بھی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو قربانی کرنے والے کے لیے ہے۔ ذوالحجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی ذبح کرنے تک وہ اپنی حجامت کو چھوڑ دے۔ قربانی ذبح کرنے کے بعد وہ پھر اپنی حجامت کروا لے، اور اگر کسی بندے کے اندر قربانی کی طاقت نہیں ہے تو اس پروسیس پر، اس چیز پر وہ بھی عمل کر لے تو اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دے۔ تو یہ حجامت سے رکنے کا مسئلہ ہے قربانی کے دنوں میں۔ محرم کے دنوں میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب دن کو حجامت کروائیں، رات کو کروائیں، جب مرضی کروائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں جو کام کرنے والا ہے وہ ہے یوم عاشور کا روزہ، اور ابھی سے نیت کر لیں
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے. توفیق تو اللہ دیتا ہے نا جی. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، آپ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشور یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے پورا یقین رکھتا ہوں اللہ اس مرد اور عورت جس نے یہ روزہ رکھا ہے ان کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے. یعنی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ مکے میں بھی یہ روزہ رکھتے رہے، مدینے میں بھی رکھا، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. نبی پاک نے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی تو آپ نے کہا بھی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگے جی یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا بھی میرا بھی تعلق جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ ہے، نبی نبی کا بھائی ہوتا ہے، تو ہم بھی روزہ، حالانکہ روزہ تو آپ پہلے بھی رکھتے تھے. ان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں. لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ یہودی تو دشمن ہے، اللہ نے بتا دیا، اور ان کی کارستانیوں سے بھی عملاً ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو پھر اللہ نے حکم دیا نبی پاک کو، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہود کی مخالفت کرنی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا، اے مسئلہ دھیان نہ سمجھ رہا، نیند نو چھڑ دو، اے ضروری مسئلہ ہے. آپ سرکار نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ آنے والے سال میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تفصیلی فتویٰ ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا اس لیے کہ 10 کے روزے کی عظمت مجھ سے فوت نہ ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ 9 کا روزہ رکھنا ہے یہودیوں کی مخالفت میں، اور 10 کا روزہ رکھنا ہے عاشورے کی عظمت میں. بعض علماء کو بھی اختلاف ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اب روزہ 9 کا رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا. حالانکہ روزہ تو اصل 10 کا ہے، یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا روزہ بھی ساتھ ملانا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھنے کی نیت کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے دی تو 1 سال کے گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جائے. یہ کام کرنے والے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے محرم کے اندر وہ کام شروع کر دیے جس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پر لوگوں نے اس کو سوگ کا مہینہ بنا دیا ہے. سوگ، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کسی بھی عورت کے لیے، کسی بھی، بولیے لفظ ذرا، مرد کا نام ہی نہیں لیا. یہ سوگ مرد کے لیے، ویسے افسوس تو ہوتا ہے اس کو، لیکن آپ نے یہ مسئلہ بیان ہی عورتوں کے لیے کیا کہ میری امت کی کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے. اور سوگ ہوتا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. یہ فارسی کا لفظ ہے، سوگ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کے لیے عربی میں حداد کا، حدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی حدیث کے اندر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت سوگ میں ہوتی ہے نا اس کو سوکھ کپڑے نہیں پہننے سے، میک اپ نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، سرما لگانا بطور خاص آپ نے روکا ہے. ایک عورت کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، اس کا خامد فوت ہو گیا، تو اس نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا نہیں سرما نہیں لگا سکتے، اور کچھ چیز لگا لے. کنگھی کرنا منع ہے. تو عورت کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے. جس عورت کا خامد فوت ہو جائے
اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے. یہ بھی سمجھ لے کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اس کے لیے عدت فرض ہے. عام رشتہ داروں کے لیے فرض نہیں ہے، اجازت ہے عورت کے لیے، وہ بھی عورت کے لیے. لیکن جس کا خامد فوت ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. اتنا مسئلہ ہے. لیکن ہر سال نہیں، جس سال فوت ہوا ہے اسی سال ہے، اس کے بعد اجازت نہیں. اور لوگ حضرت حسین سب کے رضی اللہ تعالیٰ، نواسہ رسول، جنت کے سردار، میرے نبی کے پھول، سبحان اللہ. اللہ دنیا و آخرت میں ان کی عظمتیں اور بڑھائے. کائنات کے امام کے محبوب، وہ عظیم نواسہ رسول ہے جنہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی. لیکن ان کے افسوس میں 1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی کچھ کم عقل لوگ پورے مہینے کو 100 کا مہینہ بنا دیتے. یہ غلط ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. 100 کا مہینہ بنا دیتے محرم کو. کئی بندے جوتیاں نہیں پہنتے، کئی بندے اپنی 4 پہیاں الٹیاں کر دیتے، پتہ نہیں کیا کرتے. اس کی کوئی اجازت نہیں. نمبر 2، اس مہینے کے اندر لوگوں نے شادیاں روک لی ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ آیا ہے. نبی پاک نے بھی حکم دیا اور قرآن میں بھی حکم ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ. اس آیت میں اللہ نے شادی کا عام حکم دیا ہے. پورے سال کے اندر اگر منع کرنا ہوتا تو نبی پاک فرما دیتے کہ محرم کے علاوہ باقی سال میں شادی کرو. آپ نے کہیں بھی نہیں فرمایا. محرم میں شادی نہ کرنا یہ بھی توہم پرستی ہے. کئی ہمارے بظاہر عقیدہ توحید والے لوگ بھی ہل جاتے ہیں. نہ شادی نہ کرے جی، طلاق ہو جائے گی. اچھا جڑے محرمہ تو علاوہ شادی کرتے ہیں انہوں نے طلاقاں نہیں ہوندیاں کیوں بھائی؟ آپ بیٹھے ہوئے سارے. جو محرم کے علاوہ شادی کرتا ہے طلاقیں تو ان کو بھی ہو جاتی ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ محرم میں شادیاں کرو، 1-1 2-2 3-3 4-4 کرو، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور میں واضح دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے خود جناب آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی صفیہ، ان سے محرم کے مہینے میں شادی کی. یہ آن دی ریکارڈ ہے. جب نبی پاک نے محرم میں شادی کی تو ہم کیوں نہ کریں؟ شادیاں بھی کرو اس مہینے کے اندر. اور تیسرے نمبر پر یہ قبرستانوں میں رش لگانا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں. جب محرم شروع ہو جاتا پھر رستے بند ہو جاتے ہیں، ٹرالیاں مٹی دیاں تے کھجوراں دے پتے، لوگوں دے کاروبار چل جاتے ہیں. مسئلہ تو کوئی نہیں. قبرستان جانا مسنون ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اجازت دی قبرستان جایا کرو. اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لو قبرستان جانے کے 2 بڑے مقصد ہیں. کتنے؟ 2 مقصد ہیں. ایک تو مرنے والے کے لیے اللہ سے دعا کرنا. کس سے؟ قبر والے سے نہیں. مرنے والے کے لیے کس سے دعا کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا. یا اللہ میرے ابو فوت ہو گئے، اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ میری امی کو معاف کر دے. اللہ میرے اساتذہ کو معاف کر دے. اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے. یہ دعا کریں عبرت کے لیے. ایک تو یہ دعا کرنا، اور دوسرا قبرستان جانے کا مقصد ہے کہ تمہیں اپنی موت یاد آ جائے کہ اے بھی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہنا. قبرستان جایا کرو، قبرستان کی قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہارا دماغ لیول پر آ جائے، عقل ٹھکانے آ جائے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ
بڑے سے بڑے پگڑی والے، بڑے بڑے بینک بیلنس والے، بڑے نامی گرامی بندے آج قبروں کے اندر سو رہے ہیں، اور دنیا کا عظیم بادشاہ سکندر، اس نے وصیت کی جب میں مر جاؤں میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا بادشاہ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ، تو کفن نو جیب نہیں ہوتی۔ عبرت کے لیے جاؤ، یہ محرم کے اندر قبرستانوں میں رش کرنا اور رات کو، یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 12 مہینے قبرستان جاؤ، اگر کہیں کوئی مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے 12 مہینے ڈالو۔ محرم کے اندر لوگوں نے اس کو ثواب اور مسئلہ بنا لیا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ نبی پاک سے نہ نبی کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور پھر اگلی بات، معاف کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، آج کل کے من چلے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا، جاتے قبرستان ہے کرتے کچھ اور ہے۔ آپ کبھی آبزرو کرنا، دیکھنا ذرا، تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسے کاموں میں شامل نہ ہو جائیے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ محرم میں اپنے آپ کو امام حسین کا فقیر بنا لیتے، تو فقیر تو ہم سب ہیں، لیکن کس کے؟ بولیے، اللہ کے۔ قرآن میں اللہ فرماتے یا ایھا الناس، دل کی کھڑکیاں ذرا کھولیے، قرآن کو اندر جانے دیجئے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تم سب فقیر ہو، کس کے؟ اللہ کے۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ امام حسین کی عظمت بہت ہے، وہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادے، سردار، میرے نبی کے نواسے، نبی پاک ان سے محبت کرتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، میرے نبی نے ان کو اپنا پھول قرار دیا، نبی پاک نے اپنی زبان کو ان کی زبان میں رکھا۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ان کی عظمت میں کوئی شک نہیں، لیکن فقیر ہم ہیں، کس کے؟ اور امام حسین بھی فقیر کس کے تھے؟ حسن فقیر کس کے تھے؟ بلکہ ان کے نانا جان میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے فقیر تھے؟ اللہ کے۔ تو یہ کون سی بات ہے امام حسین کا فقیر بن کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور سادہ لوگ پیسے بہہ دیتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے میں لوگ سبیلے لگاتے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں ان کا پانی بند تھا اور ادھر روح افزا کی سبیلے چل رہی ہیں۔ ہاں بس میں 10 مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے ذرا۔ یہ پانی پلانا بڑی ثواب کا کام ہے، لیکن پورا سال خاص کر گرمیوں میں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے ایک بدنام زمانہ عورت، کنجری بدنام زمانہ فحشہ عورت، اس نے ایک بلکتے ہوئے ڈوگی کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا، کتے کو پانی پلایا۔ اب پانی پلائیں، پانی سے جنت ملتی، جیسے لوگوں نے جگہ جگہ پر صاف پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، پینے کے کولر لگائے ہوئے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ لیکن محرم کے چند دنوں میں سپیشل سبیلے لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پورا سال تو کسی کو پوچھتے نہیں ہو، ہاں پورا سال تم پانی پلاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ان دنوں میں یہ ثواب سمجھ کر، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے
اس میں قرآن پڑھنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، لڑائی سے بچنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ ان 4 مہینوں کے اندر خاص کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، بولتے رہے اپنے آپ کو مارنا شروع کر یہ ہے تو سزا ملی ہوئی ہے نا، یہ بد دعائیں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ چھریاں مارنا، پٹ پٹیا کرنا اور اپنے جسم کو مار مار کے سرخ کر لینا، یہ تو اجازت ہی نہیں ہے اس کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ سرکار نے فرمایا گریبان چاک کرنا، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارنا، یہ جہالت کی رسمیں ہیں، میرے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو گریبان چاک کرتا ہے، جو تھپڑ مارتا ہے اپنے چہروں پہ، پیٹتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے محرم کے مہینے کو حرمت والا سمجھو، اس میں روزہ رکھو 9-10 کا، باقی مہینے میں بھی اگر چاہو تو نفلی روزے رکھ لیں آپ، اور یہ جو بدعات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور قبرستان جائیں، پورا سال جائیں، عبرت کے لیے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے بھی مر جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے نبی پاک کے تیسرے خلیفہ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان میں جایا کرتے، قبر پہ کھڑے ہو جاتے، مسلسل رونا شروع ہو جاتے، اتنا روتے اللہ کے ڈر سے، فکر آخرت سے، اتنے آنسو بہاتے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ پوچھنے والا پوچھتے ہیں اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو عظیم شخصیت ہو، نبی پاک کے دور دماد ہو، نبی پاک نے اپنی زبان سے تمہیں جنتی قرار دیے، پھر بھی اتنے روتے ہو، پھر بھی اتنا ڈر۔ جناب عثمان کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں، نبی پاک نے مجھے جنت کی بشارت بھی دی ہے، باقی باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل۔ او دنیا کے لوگوں، جو بندہ اس قبر کی آخرت کی پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ تو جڑا اتنے قابو آ گیا تو فرشتہ نے قبر سے کان بڑھا دیتے تو کی بنے گا؟ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو دنیا بھی نیک زندگی اچھی نصیب کرے، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرے، اور قبر قیامت میں جنت کا ماحول عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جا ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اوے چھڈ دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ، سارے کو نا لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ نہ بھلیا کر کفن دے بندانو، نہ بھلیا کر قبر دیاں کندانو۔ یہ تو عبرت کی جائے۔ آپ نے صرف محرم کے 2-4-10 دنوں میں قبرستان کو یاد کیا، باقی سارا دن بھلا دیا، سارا سال بھلا دیا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق یہ شب و روز اور زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق دے، اور بدعت سے بچنے کی توفیق دے۔ میں درس تو مکمل ہو گیا، مجھے ایک بات پھر یاد آ گئی، قیامت کے دن بخاری کی حدیث ہے،
آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے آئیں گے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، آپ سمجھیں گے میری امت ہے، فرشتے کہیں گے رکاوٹ ڈال دیں گے، دیوار کھڑی ہو جائے گی، نبی پاک پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، میں اس کو پانی پلانا چاہتا ہوں، فرشتے کہیں گے آقا یہ امت تو آپ کی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے جانے کے بعد دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی، بدعتیں پیدا کر دی۔ جب نبی پاک کو پتہ چلے گا نا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعتیں پیدا کی، آپ اپنی زبان نبوت سے حوض کوثر پر یہ کہیں گے، بخاری کی حدیث ہے، آپ کہیں گے سوہکن سوہکن لمن غیر آبادی۔ تے سوہکن کا معنی پتہ کی ہے؟ انگریزی میں معنی گیٹ آؤٹ، تے پنجابی کہتے ہیں دفاع ہو جاؤ، میری اکھاں تو دور ہو جاؤ۔ تے جنہوں سرکار نے قیامت نو حوض کوثر تے کہہ دیتا بھی گیٹ آؤٹ، ان دے پلے کچھ رہ جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بدعتاں تو بچا کے رکھے، بیماراں واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کرو۔ کل ہی نا ساڈے مدرسے جامعہ دے ہمسائے بڑا نوجوان سی اچھا، تے اندے واسطے صحت دی دعا کی تھی، بڑا سیریس حالت میں سی، اللہ نو پیارا ہو گئے۔ دعا کرو کہ اللہ ان دی آخرت بہتر کرے، بلکہ جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، اللہ جی اس بیٹھے نو قیامت والے دن ذریعے نجات بنا۔ اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اللہ جی دنیا دے مسلمہ دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما، اللہ جی جو بھی پاکستان دا دشمن ہے، اسلام دا دشمن ہے، اللہ انہوں نے اس تو نابود کر دے، اسلام نو زندہ باد کر دے، اسلام والے نو زندہ باد کر دے، اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سڑی کھڑیاں دے نوجوان آصف بن یوسف اللہ تینوں پیارے ہو گیا فوت ہو گیا، اللہ تو انہوں معاف فرما دے، اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سڑے والدین تے رحم فرما، اللہ جی اساتذہ تے رحم فرما، اے میرے اللہ پوری دنیا دے مسلمانہ تے مومنہ تے رحم فرما، یا اللہ جب تک دنیا دے اندر زندہ رکھنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اللہ سونیا جب تک دنیا دے اندر زندہ رکھنا، اللہ جی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید تے قائم رکھنا۔ اے میرے اللہ جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان دے وچ کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا دے اندر لوگوں نے دواخانے قائم کیتے نے، لیکن اللہ سونیا شفا خانہ صرف ایک ہی ہے، اور تیرے کول ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال تمام بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ جی سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے۔ اللہ تا حیات فار ایور ہمیشہ ہمیشہ واسطے تندرستیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سارے چکے ہوئے ہتھاں قبول فرما، اللہ سب دیا دعاواں قبول فرما، اللہ تمام دیا پریشانیاں دور فرما، اللہ سب واسطے آسانیاں پیدا فرما۔
اللہ جی سب نو حلال دا رزق عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مہنگائی دے دور اندر، مشکل دے دور اندر اللہ کسی دا محتاج نہ کرنا، اپنی رحمت نال آپ اس سب کچھ عطا کرنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔